دیتی نا تو خود بخود کمانے لگتا تو کیا بولتے بھائی؟ کیونکہ اس کا کیا تھا، انہیں کمایا تو ٹینشن شروع ہوتا، گھر میں پڑے آتے میرے باولا ہوا تھا، یہ کیا ہوگا، نعمت چلے گئے. دوسرے بولتے کما کے لاؤ، نعمت گھر کو آتی. اب جاتا ہی جاتا ہے کام کو، دوسرا کوئی جانا ہی نہیں. بولا تو کمانے نہ کو جب تو شادی کر، خود بخود کماتا تو یہ بھی ویسا ہی تھے میرے بھائی. تم سیکھتے پڑھتا ہوں، قیامت تک نہیں سیکھتے تم پہلے پڑھنا شروع کرو، خود بخود سیکھ جاتے. کل سے انشاءاللہ تلاوت شروع کریں گے میرے بھائی. اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، تم خالی تلاوت کر لو بس، دوسرا کچھ بھی نہ کرو. مگر تمہارے گھروں میں جو پیارے پیارے نور والے گورے گورے اچھے اچھے سمجھدار انٹیلیجنٹ بہترین بچے اللہ نے جو تمہیں نعمت بنا کر دیا ہے، وہ بچوں کو حافظ قرآن بنا. دیکھو بیٹا اگر کسی کا ڈاکٹر ہے، بابا کو جنت میں لے کے جاتا؟ نہیں. ذرا زور سے بولو. ڈاکٹر بیٹا اپنے اماں باپ کو جنت میں نہیں لے جاتا، انہیں جنت میں چلے گا تو گاڈ گفٹ ہے. آپ بولیں گے کیا مولانا اتنے لوگوں کا علاج کرتا جنت میں نہیں جاتا کیا؟ علاج کرتے 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 بہت غلط انجیکشن دے دیا تو انہیں جا کے وہاں جنت کرنے ٹھہر جاتا مریض. اس کو تو جانے نہیں دوں گا بولے اندر، کہیں تو پھوگٹ میں مار دیا ہے نہیں میرے کو. بات سمجھ میں آئی؟ ڈاکٹر کا ہی جنت میں جانا ٹینشن میں، انہوں کا امی ابا کو جنت میں لے کے جاتے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھو، ڈاکٹر بیٹا بن گیا، ماں باپ کو جنت میں نہیں لے جاتا. بیٹا انجینئر بن گیا، خود بھی جنت میں جاتا نہیں جاتا، ماں باپ کو نہیں لے جاتا. پیارے بزرگوں اور دوستو، بیٹا اگر جج بھی بن جائے، ماں باپ کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. بیٹا اگر ہندوستان کی ایک اعلیٰ عہدے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے، 125 کروڑ کی قوم کے اوپر اس کی حکومت جاری ہو جائے، تب بھی خدا کی قسم وہ بیٹا اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. مگر ایک بچہ لڑتے پھرتے بھی اگر حافظ قرآن بن جائے تو خدا کی قسم میں نہیں، آمینہ کا لال کہتا ہے، فاطمہ الزہرا کا بابا کہتا ہے، حسنین کا نانا کہتا ہے، سارے صحابہ کا آقا کہتا ہے، اللہ کا حبیب کہتا ہے کہ حافظ قرآن صرف اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا، بلکہ 70 ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے 70 لوگوں کی شفاعت کرا کر حافظ قرآن ان کو جنت میں دے گا. اللہ کے واسطے مقام کو سمجھو. ہمارے بچے کو ہم ڈاکٹر بنا دیے، انجینئر بنا دیے، وکیل بنا دیے، جج بنا دیے، سائنٹسٹ بنا دیے، کرکٹ پلیئر بنا دیے، بزنس مین بنا دیے، بہترین رئیس بنا دیے. خدا کی قسم یہ سب بنانے کے بعد بھی ہم اپنے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کرے. حق ادا نہیں کرے میرے بھائی. دیکھو ڈاکٹر سب کا بننا ضروری نہیں ہے. کوئی ایک آدھ ڈاکٹر بھی دھانو کے اندر اچھے قابل پیدا ہو جائے تو کافی ہے، پوروں کو دیکھ لیتا ہوں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مگر ہمارا بیٹا حافظ قرآن بننا ضروری ہے، کیونکہ جب انہیں حافظ بنے گا تو رسول اللہ کی امت کی ہدایت کا سامان جمع ہوئے گا. جب انہیں عالم دین بنے گا تو تاجدار مدینہ کی امت کی رہنمائی کرے گا. یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی دعاؤں کا کیا کہنا، اس کے قدم کی شان سنو. حافظ قرآن کے قدم کا مقام دیکھو، عالم دین کے قدم کی برکت نہیں جانا. کئی لوگ بول رہے مٹھی کو مٹھی میں ملا دو، گاڑ دیے پلٹ کے نہیں دیکھنا. ڈر ہے لوگ کہاں پیچھے آ جاتے ہیں کی بندی. پیارے بزرگ اور دوستو، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے حافظ قرآن قبرستان میں قدم رکھتا ہے. حافظ قرآن کے قدم کی برکت سے اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں سارے قبرستان کے عذابی مردوں پہ سے عذاب اٹھا لو. جب تک حافظ قرآن قبرستان میں ٹھہرا رہتا ہے
اس وقت تک اللہ کے فرشتے خبروں پہ سے عذاب اٹھا لیتے. حافظ قرآن پلٹ کے قبرستان سے نکلا پھر عذاب واپس آتا. جب تک حافظ قرآن قبرستان میں ٹھہرتا عذابی مردوں پہ عذاب نہیں ہوتا. اب عالم دین کے بارے میں فرماتے عالم دین قبرستان میں قدم رکھا، عالم دین کے قدم کی برکت سے پورے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. حافظ قرآن نکل گیا عذاب واپس آیا، مگر عالم دین نکل جائے گا قبرستان سے عذاب واپس نہیں آئے گا. ایک دن ہو گیا عذاب واپس نہیں آ رہا ہے، دوسرا دن گزر گیا عذاب واپس نہیں آ رہا ہے، 4 دن گزر گئے عذاب واپس نہیں آ رہا ہے. پوچھا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، کب تک نہیں آتا؟ فرماتے ہیں کہ عالم دین کے قدم کی برکت سے 40 دن تک اللہ کا عذاب قبرستان سے اٹھا لیا جاتا. کتنے دن تک؟ 40 دن تک عذاب نہیں آتا. پوچھا گیا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جواب ملا یہ عالم دین کے قدم کی برکت. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے آپ غور کرو، ہمارے پاس قبرستان بھی وہیں پر بنائے جاتے ہیں جہاں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہوتا ہے، تاکہ ولی اللہ کی برکت سے ارد گرد سونے والوں پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. لوگ آپ پوچھتے وہ درگاہ میں جا کے کئی کو گاڑتے، وہ درگاہ میں کئی کو گاڑے تو سکون سے سوتے، یہاں گاڑے تو بچکڑا پڑھتے رہتے خالی اندر. بات سمجھ گئی میرے بھائی؟ حافظ قرآن کی عالم دین کی یہ شان ہے. عالم دین قبرستان میں قدم رکھ دے 40 دن تک اللہ کا عذاب قبرستان پہ نہیں آتا میرے بھائی. حدیث ہے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں. اور ذرا غور کرو اجی، عالم دین حافظ قرآن قبرستان میں گئے تو خیروں کے اوپر سے عذاب اٹھ رہا. حالانکہ قبرستان میں جتنے لوگ سو رہے سب ان کے رشتے دار نہیں ہوتے، محلے والے ہیں، علاقے والے ہیں، شہر والے ہیں، ان کے اوپر رحمتیں گزر رہی ہے. تو پھر جب حافظ قرآن عالم دین روزانہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سوتا ہے، سبحان اللہ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہتا ہے، اپنے گھر میں کھاتا پیتا قرآن کی تلاوت کرتا، عالم پڑھتا ہے، تو بھی سوچو میرے بھائی خدا کی قسم اب اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس گھر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جس میں حافظ قرآن رہتے. دیکھو میرے بھائی، اللہ نے اولاد دیا نا، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو جہنمی بنانے کا ہمارا کوئی حق نہیں ہے. میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. اللہ تمہارا کو 4 بچے دیا، 3 بچے دیا، 5 بچے دیا، 3 جس کو دیا 2 بچوں کو تم رکھ لو، کیا بناتے بنا لو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنٹسٹ بناؤ، کیا بناتے بناؤ، مگر جو تیز ذہن والا ہے نہیں اس کو حافظ قرآن بناؤ. اللہ تم کو 5 بچے دیا، 4 بچوں کو تم رکھ لو، کیا کرتے کرو، کیا بناتے بناؤ، ان کو انجینئر بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، بڑا بزنس مین بناؤ. ویرو بھائی امبانی کو پیچھے چھوڑ دینا انہیں، اتنا بڑا آدمی بناؤ اس کو. ممبئی میں تمہارے بیٹے کا سکہ چلنا، اتنا بڑا آدمی بناؤ. لیکن یہ 4 بیٹوں کو کیا کرتے کر لو. جو 5واں بیٹا ہے نا، جو ذہین ہے، جو 5 میں جو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ، زبردست ذہین والا، اس کو تم عالم دین بناؤ. میرا مشورہ اچھا ہے میرے بھائی. بعض لوگ بول رہے ہیں کیا ہے بھائی مول صاحب جو ہے بچوں کو حافظ بنا بول رہے ہیں. ایک صاحب پوچھے مولانا ہم لوگ حافظ بنائے بچوں کو، کمارے چھونے کے دن لگا. بے شک یہ بھی فارمولا حل کر دیتا ہوں آج. دیکھو مولانا صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں، اچھا بول رہے نقشبندی صاحب بولے آتے. ایک صاحب کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ ہے انجینئر، انہیں کما رہا 40,000، اور ایک بچہ ہے حافظ قرآن، انہیں کما رہا 4,000. اس کا نہیں 40,000 اس کا نہیں 4,000. مگر پیارے بزرگ اور دوستو 40,000 کمائی سے والے کو پوچھ رہے کیا میاں کتنے ہیں بینک میں بیلنس؟ کچھ بھی نہیں ہے. کئی وہ ہمارے پڑوسوں بیوی کو اٹیک آیا تھا، نہیں چلے گئے چلے گئے. آتے ویسا جاتے ایسا.
اس کو مجھے کیا حافظ صاحب کیا چل رہا؟ الحمدللہ. بیگم کیسے؟ الحمدللہ. بچے گڈ. کہیں ٹکر اکر لگی کیا؟ اپن کسی کو مارے تو چلتا بولے، اپنے کون مارتا بولے. یہاں مال ضائع نہیں ہوتا. دیکھو یہاں اتنے علماء بیٹھے، پوچھو ابھی ان لوگوں کا مال حرام میں جاتا ہی نہیں. نہیں پولیس والا، ٹریفک پولیس، انجینئر صاحب کو جگہ سائڈ میں آؤ. کہاں ہے ہیلمٹ؟ نہیں ہے صاحب. لائسنس نہیں ہے صاحب. پیپرانی نکالو 3000. ابٹ پہ ڈال دیا بھائی. مولانا جا رہے ہیں، ابھی لوگ ڈر رہے آئی لینے میرے کو روکتا ہوں گا. نہیں روکتا نہیں. مولانا جان چھوڑو چھوڑے. کیا ہوا؟ ان کا نے بھی نہیں ہے کچھ بھی. اللہ والے اللہ والے اللہ والے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہوتا نہیں ہوتا ایسا. کون بچائے؟ وہ پولیس والے کے دل میں مولانا کے تعلق سے رحم کون ڈالے؟ میں ڈالا. بولے بندے تو میرا میں تیرا. تیرے کو میں رسوا ہونے نہیں دے. تو میرے بندے میرا ہے نا، میں تیرا ہوں. تو میرا کلام پڑھتا، میرا کلام پڑھاتا، میں دیکھ رسوا ہونے کیسے دوں گا میرے بندے؟ میں سب کو 70 ماہ سے زیادہ چاہتا ہوں. جب ان کو رسوا ہونے نہیں تو تیرے کو چھوڑ دے دو. اللہ اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہے حافظ قرآن. نہیں چلو جانے دو. ایک بیٹا 40 کما کے 40 فلور بنا لیا. انہیں غریب بیچارہ کچھ بھی نہیں بنا، جھوپڑی میں چلے. حافظ قرآن چلنے دو الحمدللہ. جھوپڑی میں کرا دی. یہ ہے میرے بھائی صاحب، یہاں کی زندگی دیکھتے یارو. صدام حسین جیسا بادشاہ گیا، پھٹی کوڑی نے لے گیا جی. پھٹی کوڑی میرے بھائی. میں عراق گیا تو اس کے محلہ دیکھا تو دنگ ہو گئی میرے بھائی. طبیعت سختا کاری ہوگا میرے اوپر. صدام کے محلہ دیکھا تو تعجب میں پڑ گیا. اتنی بڑی شہنشاہت کا مالک رسوا ہو کے گیا بیچارہ. دنیا اس کے ساتھ وفا نہیں کری تو تمہارے پاس میرے پاس کچھ بھی ہے ہی نہیں. اپنے ساتھ کیا وفا کری گی؟ میرے پیارے بھائیوں، یہاں کا مت سوچو، وہاں کا سوچو. وہ ہے اصل زندگی. یہاں کتنے دن رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. خوب ڈائٹنگ کر کے بھی رہے، بغیر جو ہے بیماری کے بھی رہے. بولے کھائے تو شوگر آتی، وہ کھائے تو بی پی آتا ہے. ایسا بچ کے. اس کے بعد تو ڈولا آنا ہی چاہنا ہے. اس سے بڑھ کے کیا ہے میرے بھائی؟ زندگی اتنی یارو، اتنی زندگی کے واسطے یارو میرے بھائی. یہ انجینئرنگ، وہ ڈاکٹر، وہ سائنٹسٹ بناؤ میرے بھائی. بنا کو نہیں بول رہا، 4 کو بناؤ بول رہا ہوں. آپ 4 کو بنا لو. آپ صرف ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ. یہ انجینئر، ڈاکٹر آپ کی یہ 80 سال کی زندگی کو سنبھالتا، وہ حافظ قرآن آپ کی ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی کو سنبھالتا. ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ. وہ اکیلا تمہاری بھی شفاعت، تمہاری اہلیہ کی بھی شفاعت کرا لے گا، ہمارے ماں باپ کی بھی شفاعت کرا لے گا، اور اس کے نانا نانی کی بھی شفاعت کرا لے گا. ادھر سے چچا چاچی کو بھی جنت میں لے جائے گا، ننیال سے ماموں مامی کو بھی جنت میں لے کے جائے گا، ادھر سے پھوپھو پھوپھا کو بھی جنت میں لے جائے گا، ادھر سے خالہ خالو کو بھی جنت میں لے جائے گا. پھر اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی لے کے جائے گا، اس کے بچوں کو بھی لے کے جائے گا. بنائیں گے میرے بھائی.